ہم کو اس کی پرواہ نہیں کہ ہماری یہ بات کسی کو بری لگتی ہے یا اچھی لگتی ہے۔ ایم کیو ایم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ اس ملک کو قائم و دائم اسی صورت میں رکھا جا سکتا ہے، اس ملک کو خوشحال اسی صورت میں بنایا جا سکتا ہے جبکہ اس ملک کے اصل لوگ غریب طبقے سے، مڈل کلاس سے، اسمبلی صوبائی ہو قومی ہو اس کے ایوانوں میں پہنچے، غریب لوگوں میں سے غریب لوگ اسی طرح ایوانوں میں پہنچے جس طرح ایم کیو ایم نے غریبوں کو ایوانوں میں پہنچایا ہے۔ نہ نوٹ چلے ہیں، نہ اور کسی قسم کی رشوتیں چلی ہیں۔ ہاں، ہم پر یہ الزامات کیوں آئے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا وہ مشن، ہمارا وہ مقصد کہ ہم زبانی وعدے نہیں کرتے، ہم غریبوں کو، ہم مظلوم لوگوں کو جھوٹے نعرے نہیں دیتے۔ اس ملک میں ہوتا کیا ہے، معذرت کے ساتھ اپنے اکابرین اور رہنماؤں سے، اس ملک میں ہوتا کیا ہے، ایک کلرک رشوت لینے کے الزام میں پکڑا جاتا ہے، نوکری سے الگ نکالا جاتا ہے، جیل الگ بھیجا جاتا ہے۔ پولیس رشوت لیتی ہے، پولیس رشوت لیتی ہے، پکڑا سپاہی جاتا ہے، اس کی وردی اترتی ہے، جیل الگ بھیجا جاتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بالخصوص نوجوانوں سے، زندہ دلانے لاہور، اے نوجوانوں، تم مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ کب تک یہ کلرک اور سپاہی جیلوں میں جاتے رہیں گے؟ وہ دن کب آئے گا جب بڑی بڑی کرسیوں پر، انتظامیہ کے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے رشوت خور کرپٹ لوگ اسی طرح سزا پائیں گے جس طرح آزادی کے ساتھ آج ایک کلرک اور سپاہی کو جیل بھیج دیا جاتا ہے؟ یہ ہے، سنے پلیز سنیے، یہ ہے ہماری وہ زہریلی باتیں جس کی وجہ سے ہمیں ملک دشمن کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس ملک کا غدار نہ جانے کیا کیا خطاب دیے، لیکن ہم نہ کسی فتوے سے ڈرے، نہ کسی الزام سے ڈرے۔ ہمارا قلبی مشن تھا، ہم نے 14 ایم این اے جو بھیجے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایم این اے مالی طور پر ایسی حیثیت نہیں رکھتا تھا جو اپنے الیکشن کے اخراجات خود برداشت کر سکتا۔ ہم نے روایت کو تبدیل کیا ہے، پیسے کی سیاست کو چھنکار کو تبدیل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، وہ بک سکتا ہے، وہ خریدا جا سکتا ہے، لیکن جب ایم کیو ایم والوں کا نام آتا ہے تو لوگ آنکھ بند کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لوگوں سے قصور ہو سکتا ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر یہ سودے بازی نہیں کر سکتے۔ تو پنجاب کے نوجوانوں، باہر آؤ، باہر۔ ایک طرف نعرہ اسلام کا ہے، ایک طرف نعرہ سوشلزم کا ہے۔ بیٹھے ہیں نا سوشلزم والے؟ نہیں بیٹھے ہوئے۔ سوشلزم ہماری معیشت، ہمارا معاشی نظام، ان سے پوچھو ایک وقت کا فاقہ کیا ہے کبھی؟ فاقہ ہوتا کیا ہے؟ روٹی کے معنی کیا ہے؟ گھر کا لفظ تم نے بولا ضرور ہوگا مگر گھر تم نے آج تک دیکھا نہیں ہوگا، تم نے تو محل دیکھے۔ یہ ہے ہمارے یہاں کی سوشلزم۔ میں نے نوجوانوں پنجاب کے بڑے بڑے کمیونسٹوں کو، بڑے بڑے سوشلسٹوں کو دیکھا، بڑی باتیں کریں گے، مارکسزم، لیننزم، ماؤزم، یوں انقلاب فلا انقلاب، اور جب بھی ان کے پاس بیٹھو یہ سنو، اسلام کو گالی، اللہ اور
اس کے رسول کو گالی. یہ ہے کمیونزم, یہ ہے سوشلزم. غریبوں کی بات, غریبوں کی. اور معلوم یہ ہوا راتیں کہاں بسر ہو رہی ہیں. وہ کسی بڑے بنگلے کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے لمبی لمبی بوتلیں چڑھا رہے ہیں. میں آپ کو سنیے 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 پلیز سنیے, برا لگے یا اچھا لگے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے اس ملک میں کسی کمیونسٹ اور سوشلسٹ کو ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے عملی طور پر اپنے آپ کو فنا کیا ہو. سوشلزم دیکھنا ہے, کمیونزم دیکھنا ہے, اس کی عملی مثال دیکھنی ہے. اسلام کی باتیں کرتے میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا, لیکن جو نعرے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اگر اسلام دیکھنا, اس کا عملی نمونہ دیکھنا, تو ایم کیو ایم کو دیکھو, اس کے اراکین کو دیکھو. سنیے سنیے سنیے, سوشلسٹوں سے پوچھا کہ تم غریبوں کی بات کرتے ہو, یہ 5,000 روپے کی وسکی کہنے لگے پیتے اس لیے ہیں کہ غریبوں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا. دوسرا, اور غریبوں کے علمبردار, بڑے بڑے جاگیردار, بڑے بڑے پیسے والے, پوچھا آپ یہ 5,000 روپے کی وسکی کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے ہم پیتے ہیں کہ اس ملک میں غربت بہت ہے, اور جب ان کا خیال آتا ہے تو دکھ ہوتا ہے, تو اپنا دکھ مٹانے کے لیے پیتے ہیں. سبحان اللہ. جھوٹ, مکر, فریب کی سیاست کا خاتمہ پورے پاکستان میں نہیں, لیکن کچھ حصوں میں ضرور کر چکی ہے. اور میرے نوجوان ساتھیوں, میں کبھی تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم یہاں پر الطاف حسین کو اپنا لیڈر بناؤ, نہیں. اپنی صفوں میں سے نکالو کوئی بٹ صاحب, کوئی چودھری صاحب, کون سا, جو کسی کلرک کا بیٹا ہو, جو کسی پیون کا بیٹا ہو, نکالو باہر. اور اگر تم سمجھتے ہو ایسا ہو نہیں سکتا, ہاں پاکستان میں لوگوں نے صرف نعرے دیے ہیں, ہم تمہارے سامنے پوری مثال موجود ہے کیسے نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے سنیے, اس کے لیے جاگنا پڑتا ہے, اس کے لیے فاصلے کرنے پڑتے ہیں, اس کے لیے جیل جانا پڑتی ہے, اس کے لیے ٹارچر سیلوں کی اذیت برداشت کرنا پڑتی ہے. ماشاء اللہ عدالت سے مجھے سزا ہوئی 9 مہینے 5 کوڑے, اس وقت مجھے نہیں جھکا سکی. اس کے بعد پھر ٹارچر سیل, پھر جیلیں, پھر قید. نہ میں بکا, نہ میرے ساتھی بکے. میرے ساتھیوں, نوجوانوں, تمہیں باہر نکلنا ہوگا, اور تمہیں اس لیے نکلنا ہوگا کہ